بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت، بزنس، سچا اور امین تاجر، ایماندار بزنس مین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا قیامت کے روز اتنا بڑا مقام ہوگا۔ نرم خو تاجر، نرم طبیعت والا بزنس مین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو نرم خو ہو، جس کی طبیعت نرم ہو، بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے وقت بھی۔ تنگ دستوں کو معاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے آیا، پھر مرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے کوئی بلائی کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس سے پھر کہا گیا کہ غور کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا مجھے اپنا کوئی عمل معلوم نہیں کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا تو حسن سلوک سے کام لیتا تھا، کوئی کشادہ حال ہوتا تو اسے مہلت دے دیتا، اور کوئی تنگ دست ہوتا تو اسے بالکل ہی معاف کر دیتا۔ اس پر اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بہترین کمائی والے تاجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کہتے ہیں، جو بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، امانت رکھیں تو خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، کچھ خریدیں تو سامان کی مذمت نہ کریں، اور بیچیں تو مبالغہ آمیز تعریف نہ کریں، یعنی جو اس کی اصل صفت ہے وہی بیان کریں، جھوٹی اس کی صفتیں بیان نہ کریں۔ ان کے اوپر کسی کا حق واجب ہو تو ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا حق کسی پر واجب ہو تو اسے تنگ نہ کریں۔ قسمیں کھانے سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے کے وقت، بیچنے کے وقت، کاروبار کے وقت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، اس لیے کہ اس سے شروع میں تجارت چمکتی ہے، لیکن پھر جب قسمیں کھائی جاتی ہیں جھوٹی، پھر تباہی آتی ہے۔ آخرت کی سرخروئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے تجار، سارے تاجر قیامت کے دن فجار ہو کر اٹھائے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرے، نیکی کرے اور سچ بولے۔ ملاوٹ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے ساتھ ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ فریب کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ بیچی ہوئی چیز واپس کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے کہنے پر اس کے ہاتھ بیچی ہوئی کوئی چیز واپس کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ شراکت داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دو آدمی شراکت کا کاروبار کرتے ہیں، مل کر کاروبار کرتے ہیں، تو ان میں ان کا تیسرا شریک بن جاتا ہے، یعنی ان کی مدد کرتا ہے، تاکہ وقتیہ ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ ہاں، جب کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو ان میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہے۔ شراکت کا نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی شریک کے ساتھ اس معاملے میں خیانت کرے جس میں شریک نے اس کو امانت دار سمجھا تھا، اس کا نگران بنایا تھا، تو میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ بزدل تاجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بزدل پست ہمت تاجر روزی سے محروم رہتا ہے، اور ہوشیار اور پھرتیلا سوداگر یعنی تاجر کامیاب ہوتا ہے۔ سب سے اچھا پیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عمدہ پیشہ سوداگروں کا ہے، یعنی کاروبار کرنے والوں کا ہے، بزنس مینوں کا ہے۔ اگر وہ بولتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب وعدہ کرتے تو وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو بے حد تعریف نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اگر ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو مقروض پر سختی نہیں کرتے۔ رزق کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں اور 1 حصہ مویشیوں کے کاموں میں ہے۔ نیک لوگوں کے کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک مردوں کا ہنر سینا اور نیک عورتوں کا ہنر کاتنا ہے، یعنی سینا اور کاتنا یعنی یہ کاروبار ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کاروبار خرید و فروخت میں امانت سے اور ایمانداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے، آپ کے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ جو ہماری آواز ہے، ہماری جو ویڈیو ہے، ہمارا جو یہ تھوڑا بہت جو دین کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی وجہ سے ہمارے والدین کریمین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوست احباب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔